کچھ دیر میں تشریف لے آئیں گے۔ آج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہا، حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہوا سیدہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کے ساتھ، نکاح کے بعد حضرت عبداللہ کا جو نکاح بی بی آمنہ پاک سے ہوا، آپ قریش خاندان کی سب سے زیادہ معزز اور مکرم آپ خاتون تھی۔ ہر اعتبار سے وہ تمام خوبیاں آپ میں پائی جاتی تھی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو جو منتقل جس مبارک بطن پاک میں کرنا تھا، وہ ان تمام اوصاف سے، ان تمام پاکیزہ خوبیوں کی وہ مالک تھی۔ یہی وجہ تھی جب حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا تو قریش خاندان کی سب سے زیادہ معزز خاتون، اسی وقت آپ رضامند ہوئے اور اپنے فرزند، اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ نے سیدہ بی بی آمنہ پاک سے کرا دیا۔ حضرت بی بی آمنہ پاک خاندانی اعتبار سے آپ بھی قریش قبیلے سے تھی، اور اوپر جا کر حضرت کلاب جو سرکار کے جد ہیں ان سے یہ رشتہ مل جاتا ہے، اور یہ وہ مقدس خاتون تھی اس روئے زمین پر کہ جسے خود رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کے لیے جو منتخب فرما لیا تھا، اور آپ ہی کے بطن پاک میں جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا، اور جس کو یہ خود بیان کرتی ہیں۔ نکاح کے بعد رجب المرجب کا مہینہ تھا، آپ خود یہ کہتی ہیں کہ رجب المرجب کا حرمت والا مہینہ تھا اور جمعہ کی رات تھی۔ یہی وہ حرمت والا مہینہ اور مبارک رات تھی۔ اس مہینے میں جمعہ کی رات میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نور مصطفیٰ بی بی آمنہ پاک میں منتقل ہوا۔ اب جو عرب کے جو معاملات تھے، جو عرب کی صورتحال تھی، جیسے ہی نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ پاک میں منتقل ہوا تو عرب کے حالات اب خوشحالی کی طرف جانے لگے۔ جو خبریں، جو پیشن گوئی جو کی گئی تھی وہ تمام ظاہر ہونے لگی۔ اس وقت کے بڑے جو یہودی جن کے پاس توریت کا علم تھا، وہ جان چکے تھے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ نور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ بی بی آمنہ پاک میں منتقل ہو چکا ہے۔ سیدہ آمنہ پاک یہ کہتی ہیں کہ جب نور مصطفیٰ جب منتقل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ میں گھر سے باہر بھی نکلتی تھی تو ایک بادل جو مجھ پر سایہ کیے ہوتا تھا۔ میں پتھر پر جب قدم رکھتی، سخت پتھر ہوتا، تو نور مصطفیٰ کی برکت سے وہ پتھر اللہ تعالیٰ میرے لیے موم بنا دیتا۔ یہ برکتیں تھی نور مصطفیٰ کی۔ آپ یہ کہتی ہیں، جسے مورخین محدثین یہ لکھتے ہیں کہ نور مصطفیٰ جب سیدہ بی بی آمنہ پاک میں منتقل ہوا، آپ کیا کہتی ہیں اور کیا فرماتی ہیں؟ جب پہلا مہینہ تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نور پورے 9 مہینے سیدہ بی بی آمنہ پاک کے بطن پاک میں رہا۔ آپ کہتی ہیں کہ جب فرسٹ منتھ تھا، نور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بطن میں تھا، آپ نے خواب دیکھا
پہلے مہینے آپ خواب دیکھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک حسین و جمیل خوبصورت ایک مرد کو دیکھا کہ جس کے چہرے سے خوبصورتی اور جسم سے بہترین خوشبو، نیز انوار اور تجلیات ظاہر تھے، اور وہ خواب میں تشریف لائے اور وہ یہ کہنے لگے کہ مرحبا مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی پاک کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اے حسین و جمیل بزرگ، آپ کون ہیں؟ ذرا اپنا تعارف کرائیے۔ حضرت بی بی پاک نے جب یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیے، تو پوچھنے پر ان بزرگ نے یہ جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو البشر جناب آدم علیہ السلام ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ اے سیدہ آمنہ آپ کو مبارک ہو۔ اب یہ پہلا مہینہ ہے اور ابو البشر جناب حضرت آدم کو وہ خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ وہ خود تشریف لا رہے ہیں، اور اس مقام اور مرتبے پر فائز ہیں بی بی آمنہ پاک کے حضرت آدم سب سے پہلے خواب میں آ کر مبارکباد دے رہے ہیں اور یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم تمام انسانوں کی اور قبیلہ ہے ربیعہ و مضر کے افتخار سے فیضیاب ہو چکی ہیں، کہ یعنی تمام انسانوں کے جو سردار ہیں اس وقت وہ آپ کے بطن پاک میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف عطا فرما رہا ہے۔ بی بی آمنہ پاک کہتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بشارت دی، حمل کا جب دوسرا مہینہ آیا، آپ یہ کہتی ہیں کہ دوسرے مہینے میں ایک اور حسین و جمیل بزرگ میرے خواب میں تشریف لائے۔ میں نے ان سے تعارف جب ان کا پوچھا کہ اپنا تعارف کرائیے، تو وہ اپنا تعارف اس طرح کرانے لگے، وہ کہنے لگے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نور مصطفیٰ کو اس طرح سلام پیش کیا، اور پھر وہ یہ کہنے لگے کہ اے سیدہ آمنہ آپ کو مبارک ہو، میں حضرت شیش علیہ السلام ہوں۔ جناب شیش علیہ السلام آپ تشریف لائے اور مبارک دی، اور مبارکباد دے کر یہ کہنے لگی کہ اے سیدہ آمنہ کتنا اونچا مقدر ہے آپ کا کہ آپ کے بطن پاک میں اس وقت صاحب تاویل و حدیث یہ موجود ہیں اور ان سے آپ فیضیاب ہو رہی ہیں۔ ان قریب یہ تشریف لانے والے ہیں اور تمہیں ان کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف اللہ عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح حضرت گرامی جب تیسرا مہینہ آیا تو جناب نوح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ مورخین نے لکھا کہ ہر مہینے اللہ کا ایک نبی تشریف لاتے رہے اور مبارکباد دیتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور یہی صورت کے خوبصورت حسین و جمیل اور خوشبو ان سے مہک رہی ہے، ان سے بھی یہی پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف اس طرح کرایا کہ میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام ہوں، اور اے آمنہ میں تمہیں مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ تمہارے بطن پاک میں تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مبارکباد دے رہے ہیں، یہ بشارت دے رہے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کے بعد اب حضرت ادریس تشریف لائے، حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کے القابات سے سلام پیش کرتے رہے، اور سیدہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کو مبارکباد پیش کرتے رہے۔ جناب ہود علیہ السلام جب تشریف لائے تو بی بی آمنہ سے یہ کہنے لگے کہ اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، میں اللہ کا پیغمبر جناب ہود علیہ السلام ہوں، اور اس وقت تمہارے مبارک بطن میں وہ نبی مکرم موجود ہے کہ جو قیامت کے دن شفاعت کا تاج جن کے سر پہ ہوگا، اور جو شفاعت کبریٰ
کے مرتبے پر جو فائز ہیں کہ قیامت کے دن جن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اب مختلف انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے پر آپ نے مبارکباد دی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آمنہ، آپ کے بطن پاک میں وہ رسول و نبی اس وقت جو ہے جلوہ افروز ہیں کہ جن پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، کہ جو خاتم النبیین ہے، اور ان قریب ان کی ولادت ہونے والی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ والدہ ماجدہ ابھی بطن پاک میں ہے سرکار، انبیاء کرام مبارکباد دے رہے ہیں اور مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو مختلف القابات سے ان کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ پاک کے مبارک بطن میں حضور علیہ السلام کا نور پاک کا دوسرا مہینہ تھا، یعنی دوسرے مہینے کا یہ حمل تھا، اور حضرت عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد گرامی یہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور دوسرا مہینہ تھا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ یعنی آپ کے بطن پاک میں جو نور پاک جو منتقل ہوا 2 ماہ گزرے تھے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے مقدس وادیوں میں آپ وہیں رحلت فرما گئے، اور آج بھی وہیں پر آپ آرام فرما ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، یہ ہم سنیں گے، میں یہاں پر صرف روک کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خواب میں ہر مہینے اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی آتے رہے، مبارکباد دیتے رہے، اور بی بی آمنہ پاک کے مقام کو ہم اور آپ جان سکتے ہیں کہ جنہیں انبیاء کرام آ کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ حضور جب تشریف لائے اس دنیا میں وہ 4 معزز خاتون ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان 4 پاک بیبیوں نے، 4 مقدس خواتین نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ سرکار کو جن خواتین نے، جن معزز اور مقدس پاکیزہ خواتین نے جو دودھ پلایا ہے، جن میں سے ایک آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ پاک ہے، کہ حضور علیہ السلام نے یہ شرف عطا فرمایا، کیونکہ بی بی آمنہ کو بھی جو شرف ملا ہے حضور کے صدقے ملا ہے، حضرت عبداللہ کو جو شرف ملا حضور کے صدقے ملا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچے کی کامیابی بعد میں ہوتی ہے، روشن ماں اور باپ کا نام بچے کے ولادت کے بعد، پھر اس کی محنتوں کے بعد، اس کی ترقی کے بعد دنیا دیکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ جو ماں باپ ہیں یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کا بیٹا آج اتنا ان کے نام کو روشن کر گیا ہے۔ تو یہ کامیابی، یہ روشن جو باتیں یہ بعد میں ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا یہ مقام رکھا کہ جس وقت بھی جہاں آپ منتقل ہوتے رہے، یہ نور مصطفیٰ کی برکت تھی کہ جہاں آپ منتقل ہوا نور مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا کی، تو یہ صدقہ بھی حضور کا تھا۔ اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام سے جب چلے ہیں حضرت عبداللہ تک، جنہیں عزتیں ملی، سرداری ملی، معزز ہوئے، محترم ہوئے، یہ سب جو صدقہ تھا حضور علیہ السلام کے نور کا تھا، کہ نور مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ نے جس قبیلے میں رہے، جس خاندان میں رہے، جن کے یہاں نور یہ منتقل ہوتا رہا، وہ اپنے اپنے زمانے کے اس دور میں سب سے زیادہ معزز ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی جو کئی مائلز پر پھیلی ہوئی تھی، اور وہ خدا وند کریم کا دشمن تھا، ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں خدا ہوں،
آپ نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم میں یہ طاقت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ مگر یہ طاقت کہاں سے وہ لا سکتا تھا؟ یہ قوت اللہ تعالیٰ، یقیناً یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ وہ نمرود یہ کہنے لگا اپنے درباریوں سے، اپنے وزراء سے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے سزائے موت سنا دی گئی ہو؟ کہا جی بالکل ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے رہا کر دو، اور کوئی ایسا شخص کہ جسے رہا کر دیا گیا ہو اسے موت دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام سے وہ نمرود کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ وہ اس بات کی تاب نہ لا سکا، اور جب اس نے دیکھا کہ میں جواب نہیں دے پا رہا، اب اس پلید نے ایک طویل آگ جو جلائی لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب اس آگ میں ڈالا گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام بے خوف و خطر آگ میں جا رہے تھے۔ یہاں پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو نور پاک تھا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں تھا، اور حضرت ابراہیم اس بات سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ آگ جو ہے یہ مجھے نہیں جلا سکتی، کیونکہ نور مصطفیٰ میرے ماتھے میں ہے۔ جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے خلیل، کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ کہا گیا کہ مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم جو بے خوف و خطر جو آگ میں چل دیے، کوئی معجزہ آپ نے اختیار نہیں کیا۔ آپ چاہتے تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ابو الانبیاء کے مقام پر آپ فائز ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی معجزہ اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ آگ میں چل دیے، اور آگ کو رب نے حکم فرما دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آپ اس طرح ہیں کہ جیسے کوئی باغات میں جیسے گھوم رہا ہو، تو آگ نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ آگ جلاتی اسے ہے، جلاتی آگ ہے۔ صلاحیت جو اللہ نے آگ کو دی ہے، جلانے کی صلاحیت آگ میں ہے، مگر جلاتی اسے ہے جسے رب حکم فرماتا ہے۔ آگ بھی اپنے رب کے حکم کی محتاج ہے کہ جب رب کا حکم ہو تو وہ آگ جلاتی ہے۔ اسی طرح اب جو چھری اس میں کاٹنے کی صلاحیت ہے، مگر کاٹے گی تب کہ جب رب کا حکم ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے رہے، وہ نہیں کاٹ پائے۔ پھر پوچھا کہ اے مالک یہ کیا وجہ ہے؟ وہ چھری خود ہم کلام ہوئی کہ اے ابراہیم، تم ایک دفعہ یہ کہتے ہو کہ میں اسماعیل کے گلے پر چلوں، مگر 70 مرتبہ رب فرما رہا ہے کہ مت چلنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چلی۔ اس کا جو راز بتایا ہے وہ یہی ہے کہ نور مصطفیٰ حضرت ابراہیم میں تھا تو وہ آگ نہیں جلا پائی۔ یہی نور مصطفیٰ جب اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہوا تو وہ چھری ان پر نہیں چلی۔ اب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے وہ فرزند ہیں، اور ایک دوسرے فرزند حضرت اسحاق ہے، کہ اسماعیل علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا اس میں حضور علیہ السلام تک جناب اسماعیل سے لے کر محمد مصطفیٰ تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء کرام جو تشریف لائے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ جو دو بھائی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم کے جب ماتھے پر نور مصطفیٰ چمک رہا ہے تو آگ نے نہیں جلایا، نور جب اسماعیل میں منتقل ہوا تو آگ چھری ان پر نہیں چل رہی۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا مقدار جس کا نام بتایا جاتا ہے، یہی وہ بیٹا کہ جس میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا اور مکہ مکرمہ کو جو آباد کیا انہی کی اولاد میں سے چلا۔ اب یہ نور حضرت مقدار سے لے کر جناب عبداللہ تک جو منتقل ہوتا رہا، اسماعیل سے مقدار میں، پھر
مختلف جو ہے مبارک پشتوں سے یہ گزرتا ہوا عبداللہ تک پہنچا، تو اس درمیان کوئی نبی نہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے انبیاء کرام تشریف لائے، یہاں تک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان پر بھی ایک ایسا موقع آیا کہ وہ جب فرعون کے لشکر کے سامنے تھے، فرعون کا لشکر پیچھے ہے، آپ جو ہے آگے جا رہے ہیں، دریائے نیل کے پاس جب آپ پہنچے، آپ چاہتے تھے تو آپ دریائے نیل میں سے ویسے گزر جاتے، مگر آپ نے وہاں پر اپنا معجزہ اختیار کیا، آپ نے اپنے معجزے سے، عصا سے اس دریا کو آپ نے جو ہے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے رستہ بنا دیا۔ کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دکھانا یہاں ضروری تھا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ معجزہ اختیار کریے، آپ کو جو عصا دیا ہے اس عصے کو اس پانی پر آپ ماریے تو یہ خود بخود راستہ چھوڑ دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے تو وہ بھی کوئی معجزہ دکھا سکتے تھے، مگر انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا کیونکہ وہاں نور مصطفیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو بغیر معجزہ دکھائے گزر سکتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ میں اولاد ہوں اسحاق کی، اور نور مصطفیٰ یہ اب منتقل جو ہوا ہے حضرت اسماعیل کی اولاد سے، میں ایک نبی ہوں، مجھے اب یہاں پر معجزہ دکھانا ہوگا۔ وہ معجزہ دکھا رہے ہیں کیونکہ نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل سے منتقل ہوا اور حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ تو حضرات گرامی، جتنی برکتیں جس دور میں جسے ملی ہیں وہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو جو 4 معزز خواتین جو میں عرض کر رہا تھا، جن میں سے ایک بی بی آمنہ پاک ہیں، کچھ لوگوں کا ایک ایسا بھی گروہ ہے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان والے یہ نہیں ہیں تو پھر کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، اور ایک جانب قرآن کہہ رہا ہے جو میں نے کل عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جب پہنچے اور بی بی آسیہ نے جب لیا، چاہا کہ دودھ پلایا جائے، مختلف دائیوں کو بلایا گیا تو آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ ایک نبی کسی مشرکہ کا دودھ نہیں پی سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہوتا ہے، اور وہی کی حضرت بی بی موسیٰ پاک علیہ السلام کی والدہ پر کہ اٹھو اور جاؤ، جا کر حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا، تو بی بی آمنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بھی آپ نے پلایا ہے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بی بی آمنہ پاک کے علاوہ 3 اور معزز خواتین ہیں، 4 ہی وہ معزز خواتین، ایک بی بی آمنہ پاک کے جو سرکار کی والدہ ماجدہ ہیں، دوسری کون سی ہے؟ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہیں دنیا بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ تیسری حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا، یہ وہ معزز خاتون ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے بھی دودھ پلایا ہے۔ اور چوتھی حضرت صوبیہ بھی کہا جاتا ہے اور سویبیہ بھی کہا جاتا ہے، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت ابو لہب نے بس یہی جان کر کہ میرے گھر عبداللہ، یعنی عبداللہ آپ کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو لہب کے بھائی ہیں، اور ابو لہب سرکار کا چچا تھا مگر کافر تھا، جس کے کفر پر پوری قرآن کی سورت آئی، سورہ لہب، کہ جس کے کفر میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کھلم کھلا جو یہ حضور کا گستاخ تھا، مگر جب حضور تشریف لائے، سرکار کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو یہی وہ لونڈی صوبیہ جا کر یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر تمہارے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ اس بات سے خوش ہوا، ابو لہب کو خوشی تھی کہ میرے گھر یعنی میرے بھائی کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ اسی خوشی میں اس نے
صوبیہ کو اپنی انگلی کے اشارے سے کہا کہ تم آزاد ہو، آزاد کر دیا۔ اور جب ابو لہب مر گیا، کسی نے خواب میں جب دیکھا اور یہ پوچھا کہ اے ابو لہب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، وہ کہنے لگا کہ مجھے ہر روز عذاب دیا جاتا ہے، میں عذاب میں مبتلا ہوں، عذاب میں رہتا ہوں۔ کر رہا تھا میں بالکل مختصر گفتگو کر کے، کیونکہ ہمارے جو مہمان یہ تشریف لا چکے ہیں، کہ 4 معزز جو خواتین، جس میں بی بی آمنہ پاک، ام ایمن پاک اور حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ پاک، اور چوتھا جو نام بتایا جاتا ہے سویبیہ یا صوبیہ، انہیں یہ اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے۔ ابو لہب کی یہ لونڈی تھی صوبیہ، اور جب عبداللہ کے گھر حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ایک بھتیجے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ جب مر گیا، تباہ ہوا ابو لہب، برباد ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اے ابو لہب بتاؤ کیا معاملہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ کہنے لگا کہ کیا بتاؤں، عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہاں، جب پیر کا دن آتا ہے تو ایک دن مجھے جس انگلی سے میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے، مجھے پانی دیا جاتا ہے، میں جس سے سیراب ہوتا ہوں مجھے تسکین پہنچتی ہے۔ تو وہ وجہ کیا تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ اس بات کو سمجھے نہیں ہیں۔ اگر سمجھتے ہوتے تو آپ سبحان اللہ ضرور کہتے کہ اگر ایک کافر ہو، اس کو بھی اگر وہ بھی حضور علیہ السلام کو نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر خوشی کے موقع پر اگر انگلی سے اپنی لونڈی کو آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بھی آ جائے ہے کافر۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور سیاہ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس شخص کو، اس بدبخت پر بھی اسی دن اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی فرماتا ہے کہ جس دن اس نے اپنی انگلی سے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے سیراب فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی، وہ تو پھر کافر تھا، تو جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، جو مومنین ہیں، وہ جب حضور کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں تو کیا انہیں اجر نہیں ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام کی یہ 4 وہ مقدس معزز خواتین کے جنہیں یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ حضور نے ان کا دودھ پیا ہے۔ حضرت ام ایمن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس جنتی عورت سے نکاح کرے؟ یہ ام ایمن، اور یہ وہ مقدس ہستی کہ جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جا رہی تھی تو انہیں پیاس لگی، پانی کی قلت تھی، پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوئی، تو حضور کو جو دودھ پلایا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ جب ہجرت فرما رہی تھی، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے جب پریشان ہوئی تو انہوں نے خود دیکھا کہ آسمان سے ایک نورانی رسی کے ذریعے ایک ڈول نازل ہوا جس میں پانی تھا، اور وہ پانی سے وہ انہیں یہ پانی پلایا گیا۔ آپ یہ کہتی ہیں کہ اس دن کے بعد میں کبھی پیاسی نہیں ہوئی ہوں۔ یہ ام ایمن کہ جن کے لیے آسمان سے پانی اتارا گیا، ایک ڈول میں پانی لا کر انہیں پیش کیا گیا۔ آپ سخت گرمیوں میں روزہ رکھتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس جنتی عورت سے نکاح کرے گا؟ حضرات گرامی، زید بن حارثہ نے ان سے نکاح کیا اور جن سے اسامہ بن زید کی ولادت ہوئی۔ تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے بھی دودھ پلایا ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب اپنے قبیلے کی طرف جا رہی تھی تو میری اونٹنی سب سے پہلے حجر اسود کی طرف گئی، تو میں نے خود دیکھا کہ سرکار میری مبارک سرکار حضور علیہ السلام یقیناً وہ گود مبارک ہوگی کہ مبارک گود میں ہے، وہ اونٹنی پر ہے۔ حجر اسود کے قریب گئی تو حجر اسود خود نکل کر اپنی جگہ سے حضور علیہ السلام کا بوسہ لے رہا ہے، اور جہاں سے وہ گزر رہی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جب میں گزر رہی تھی تو میں نے جو آتے ہوئے جو باغات دیکھے، جو درخت دیکھے جو بالکل سوکھے ہو چکے تھے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے کر جانے لگی تو وہ جو ہے وہ تازے ہو چکے تھے. جو اونٹنی کمزور تھی وہ اونٹنی حضور کی برکت سے اس کے اندر طاقت آ چکی تھی. جن بکریوں میں دودھ ختم ہو چکا تھا حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ان بکریوں میں دودھ آ چکا. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت جو 40 سال کی عمر میں فرمایا تو اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا, ان کو یہ بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ نبی ہیں, کہ 40 سال تک حضور کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں. تو پتہ کب چلا کہ جب آپ نے اعلان فرمایا کہ جب وحی آئی. تو ان سے ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں. حلیمہ سعدیہ تو یہ کہتی ہے کہ میری اونٹنی کو بھی پتا تھا. جس اونٹنی پر سرکار کو لے جایا گیا تو وہ اونٹنی بھی جان چکی تھی کہ یہ نبی ہیں. جن بکریوں کے تھنوں سے دودھ نہیں آ رہا تھا تو ان بکریوں کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہیں. درختوں کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہیں. یعنی ہر شے کو تو علم اللہ نے عطا فرما دیا کہ یہ نبی ہیں. تو کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں؟ حضرات گرامی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے جایا گیا, حلیمہ سعدیہ خود یہ فرماتی ہے کہ جو واقعات جو معاملات میں نے دیکھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی. تو ہمارا یہی یقین ہے, یہی ایمان ہے کہ سیدہ آمنہ پاک بھی ایمان والی ہیں اور سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی ایمان والی ہیں. جس سے سرکار کو نسبت ہوئی, جس سے سرکار نے محبت فرمائی, یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا.